الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو اجتہاد کی تطبیقی مثالوں پر بات چل رہی تھی، تو ہم نے دو اہم مثالیں ابھی تک پڑھی ہے بہت تفصیل کے ساتھ۔ ایک حلال فوڈ سے متعلق انقلاب ماہیت کا موضوع، اور دوسرا آئلی مسائل سے متعلق الفحص الطبی قبل الزواج، شادی سے قبل قانون طبی معائنے کی قانون سازی کا شرعی جائزہ۔ ان دو موضوعات کا جو پروسیس آپ کے سامنے آیا، اس سے آپ نے محسوس کیا کہ کیسے ایک نامعلوم سے شروع کر کے ایک معلوم تک سفر طے کیا گیا، اور اس میں بنیادی باتیں لے لے کر پھر آگے مزید نکات قائم کر کے پھر مزید تنقیح کرتے کرتے قدم بقدم آگے اس مسئلے کو آخری نتیجے تک پہنچایا گیا۔ تو آج کے بعد جو اگلی کلاسز ہے، اس میں ہم اسلامی مالیاتی نظام اور اسلامک بینکنگ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس حوالے سے میں نے صرف پریزنٹیشن بنائی ہے، جس کے اس طرح مختصر عنوانات صرف لگے ہوئے ہیں، بس صرف ایک ایک لفظ ہے، ایک ایک عنوان ہے، اس طریقے سے۔ تو میں اس کی جو ضروری تشریح ہے، وضاحت ہے، وہ کروں گا۔ تو یہ سارا گوئے کہ زبانی معاملہ ہے، تو آپ بھی صرف عنوان لکھ کے اور پھر اس کے تحت جو تفصیلات ہیں وہ نوٹ کرتے جائیں۔ میرے پاس بھی لکھی ہوئی شکل میں یہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے جب ہم اسلامی مالیاتی نظام کا شروع کرتے ہیں تو بینکنگ سیکٹر سب سے پہلے زیر بحث آتے ہیں، اور بینک کی بات جب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بینک کی تعریف ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بینک کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، وہ ہے کیا، ہم کس چیز کو بینک کہیں گے۔ پھر یہ بات آتی ہے کہ اسلامک بینک کس چیز کو کہیں گے۔ تو جہاں تک بینکنگ کے تعریف کے حوالے سے بات ہے، تو اس کے مختصر اور آسان سی تعریف یہ ہے کہ معاشرے میں دو قسم کے افراد ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جن کے پاس فاضل بچت ہو، سرمایہ ہو، کہ ان کی فوری ضرورت سے زائد ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس کوئی مہارت فنی نہیں ہوتی، کوئی تجارتی قابلیت، کوئی فنی مہارت، کوئی ان کا تجربہ مالیاتی حوالے سے نہیں ہوتا، تو وہ اس پیسے کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے ہیں، بس ان کے بینک میں جیب میں پڑا ہوا ہے، جس سے آگے مزید نفع بخش کاروبار میں وہ نہیں لگا سکتے۔ اگر لگانے کا کچھ سوچتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ شاید پیسہ ڈوب ہی نہ جائے۔ تو ایک طرف معاشرے میں یہی طبقہ ہے، اور کثیر تعداد اسی طبقے کی ہے۔ پھر کچھ تھوڑے سے قلیل تعداد میں وہ افراد ہوتے ہیں جن کے پاس صنعت اور مہارت اور کاروبار اور تجارت کی واقفیت ہوتی ہے، اور تجربات سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اونچ نیچ کا پتہ ہوتا ہے، اور رسک کے مواقع اور اس سے بچنے کا ان کے پاس آئیڈیا ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے جس کے ذریعے سے وہ کاروبار کریں۔ تو معاشرے کے ان دو طبقات کو آپس ملانے والا جو ادارہ ہے نا، اس کو بینک کہا جاتا ہے، کہ لوگوں کے منتشر بچتوں کو جمع کر کے آگے سرمایہ کاری پر لگائے۔ اب جب سے بینک وجود میں آیا ہے، تو یہ چونکہ یہود کے ہاتھ میں رہا ہے، جو غیر مسلموں میں بھی خبیث ترین غیر مسلم ہے، اور خبیث ترین اس معنی میں ہے کہ اگر ان کے سامنے دو آپشن ہونا کہ ایک کام درست طریقے سے کرے اور ایک کام غلط طریقے سے کرے، تو ان کی خبیث فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ اس کو غلط ہی طریقے سے کریں گے، درست طریقے سے نہیں کریں گے۔ اور قرآن نے ان کی یہ خصوصیت بتائی ہے، خاص کر مال کے حوالے سے یہ حرام راستوں ہی کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس کو یہ بہت پسند بھی کرتے ہیں۔ سماعون للکذب اکالون للسحت۔ تو بینک کا یہ ادارہ، جس کا ایک اچھا مقصد تھا، ایک تعمیری مقصد تھا، جب یہ ان کے ہاتھ میں گیا تو انہوں نے سود پر اس کو تشکیل دیا، اور دونوں طرف انہوں نے سودی نظام ہی کو رکھا، کہ لوگوں سے جو منتشر بچتیں لینی تھی وہ بھی سود کے تحت لی، اور آگے اس کی جو سرمایہ کاری کرنی تھی وہ بھی سودی طریقے سے کی۔
اور بہت ہی ایک ون میتھڈ جس کو باٹا میتھڈ بھی کہتے ہیں، ایک ہی طریقہ اختیار کر لیا کہ ہم سودی فارمولے ہی کے ذریعے پیسے لیں گے اور پیسے دیں گے۔ فرق یہ ہوگا کہ آگے جو ہم سرمایہ کار کو دیں گے پیسے، تاجر کو، تو وہ ذرا زیادہ شرعی سود پر دیں گے، تو اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھیں گے اور کچھ سود ڈپازیٹر کو منتقل کریں گے۔ تو دونوں طرف قرض کا معاملہ تھا اور دونوں طرف سود کا ہی معاملہ تھا۔ تو یہ بینک کی تعریف میں گوئے کے بعد شامل ہو گئے۔ لیکن یہاں ایک پہلے نقطے پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بینک کی بنیادی تعریف کا یہ حصہ نہیں ہے سود، کہ سود پر پیسہ لیا جائے اور سود پر ہی دیا جائے۔ یہ جو کامن پریکٹس بینک کی رہی ہے صدیوں پرانی، تو چونکہ وہ سود پر مبنی تھی اس لیے اس کے تعریف میں سود ہی کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن منطقی لحاظ سے یہ کوئی لازمہ نہیں ہے بینکنگ کا کہ بینک سود ہی پر مبنی ہو اور سود کے بغیر بینکنگ نہ ہو سکے، کیونکہ بینکنگ کا جو کور بزنس ہے، جو بنیادی کام ہے، اس کا سود سے بذات خود کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا صرف اتنی بات ہے بنیادی کام بینک کا کہ معاشرے کے منتشر بچتوں کو یکجا کر کے آگے مالیاتی منصوبوں میں لگایا جائے۔ تو یہ سودی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اور غیر سودی طریقے سے اس سے اچھا ہو سکتا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جب یہ یہود کے ہاتھ میں گیا تو انہوں نے اس کو سود پر ہی تشکیل دیا، اور اسی سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ بینک اور سود یہ لازم ملزوم ہے، اور پھر اسی سے لوگوں نے جملہ بنایا جیسے کہ خنزیر اسلامی نہیں ہو سکتا یا حلال نہیں ہو سکتا، تو بینک بھی اسلامی یا حلال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قیاس مع الفارق ہے، اس لیے کہ خنزیر کی اصل ماہیت میں نجاست اور حرمت شامل ہیں، اس سے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ بینک کی اصل ماہیت میں سود شامل نہیں ہے۔ بینک کے ایک طریقہ کار ہے سود کا، تو اس طریقہ کار کو اگر آپ بدلیں گے تو بینک بالکل اسلامی اور غیر سودی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو اسلامک بینک وجود میں آیا۔ تو جب بینک کا تعارف یہ ہوا تو اس کے نتیجے میں پھر اسلامک بینک کا تعارف تھوڑے سے اضافے کے ساتھ یہ ہوا کہ لوگوں کے منتشر بچتیں جمع کر کے شرعی طریقے سے اس کے آگے اس کو ڈپلائی کیا جائے، اس کو فائنانس اور تمویل کے لیے دیا جائے، اور لوگوں کے ساتھ جو ڈپازیٹر کے ساتھ معاہدہ ہو وہ بھی ایک اسلامی معاہدہ ہو، اور جو آگے تمویل لینے والوں کے پاس ساتھ جو معاملہ ہو وہ بھی ایک اسلامی معاملہ ہو۔ اب اس کو ذرا ہم کھولتے ہیں کہ اس کو کیسے اسلامائز کیا گیا۔ تو اس میں دو تعلقات ہیں، ایک بینک اور ڈپازیٹر کا ہے اور ایک بینک اور فائنانس لینے والے کا۔ تو بینک اور ڈپازیٹر کا جو تعلق ہے اس کو اس طریقے سے اسلامی کیا گیا کہ اس میں شرکت اور مضاربت کا عنصر ڈالا گیا۔ اس بات کو یہاں سمجھ لیں، بہت سارے لوگ اس بنیاد سے ہی واقف نہیں ہوتے کہ بینک کا ڈپازیٹر سے کیسے ایک فقہی اور اسلامی تعلق ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ بینک کے جتنے بھی ڈپازیٹر ہوں گے، پیسے دینے والے ہوں گے، تو وہ آپس میں ایک عقد کر رہے ہوتے ہیں بینک کے فارم فل کرنے کے ذریعے سے، اور ان کا آپس کا جو عقد ہے ان ڈپازیٹرز کا وہ شرکت عنان کا عقد ہے، اور اس میں وہ یہ عقد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیسہ ملا کر اس پیسے کو آگے مضاربت پر دیں گے۔ کس کو دیں گے؟ بینک کو دیں گے۔ تو بینک ایک ادارہ ہے، اس ادارے سے پہلے ان ڈپازیٹرز کا آپس میں تعلق قائم ہوتا ہے شرکت کا، اور پھر اس شرکت کے نتیجے میں آگے پھر بینک کو یہ پیسے مضاربت پر دیے جاتے ہیں۔ تو بینک کے ساتھ تو ان ڈپازیٹر کا تعلق مضاربہ اور رب المال کا ہے، کہ جس میں یہ سب کے سب مل کر رب المال ہے اور بینک جو ہے ایک مضارب ہے، لیکن آپس میں یہ سب کے سب یہ آپس میں شریک بھی ہیں۔ اسی سے ایک بہت بنیادی مسئلے کا حل نکلتا ہے اور ایک اشکال کا جواب ملتا ہے کہ بینک میں جو ویٹیجز سسٹم رائج ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر سرمایہ کار کو ایک جیسا نفع دیا جائے۔ عین ممکن ہے کہ ایک ہی آدمی نے جو 1 لاکھ روپے لگائے ہیں ایک مہینے کے لیے اور دوسرے نے جو 1 لاکھ لگائے ہیں ایک مہینے کے لیے، تو ایک کا نفع کم ہو دوسرے کا زیادہ ہو۔
اگرچہ یہ ویٹیجز ایسے اندھا دھند قائم نہیں ہوتے، اس میں جو بھی بفرز ہوتے ہیں، جو بھی اونچ نیچ ہوتی ہے فائنانس، جو ڈپازیٹر کے رقم کی جو کیفیت ہے اس میں جو فرق ہوتا ہے ایک دوسرے سے، اس فرق کو ملحوظ رکھ کر ہی ویٹیج سسٹم قائم ہوتا ہے۔ مثلا اس کا 1,00,000 روپیہ ہے اور اس کا بھی 1,00,000 ہے، لیکن اس کا 1,00,000 1 مہینے کے لیے ہے، اس کا 1,00,000 6 مہینے کے لیے ہے۔ تو ان دونوں کے اسٹرینتھ میں اور قوت میں فرق ہے کہ ایک کاروبار کو جو طاقت دے رہا ہے دوسرا اتنا نہیں دیتا۔ تو ویٹیجز کے پیچھے فرق کی معقول وجوہات ہوتی ہے، لیکن اگر وہ وجوہات بعض صورتوں میں نہ بھی ہو تو بھی نفع میں جو فرق ہے اس کی گنجائش نکلتی ہے، اس لیے کہ اس میں یہ سب لوگ شریک ہے، شریک غیر عامل، یعنی ان لوگوں کا کام صرف اتنا ہے کہ یہ عقد کرے کہ ہم پیسے مضاربت پر دیں گے، اور پھر وہ پیسے جب مضاربت پر دے دیے تو انہوں نے شرکت کی سرگرمی پوری کر لی۔ تو جو شریک غیر عامل ہوتا ہے تو اس کو سرمایہ کے تناسب سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا، اس سے کم دیا جا سکتا ہے، تو اس لحاظ سے فرق جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ان کا آپس کا تعلق ہوتا ہے، اور دوسری طرف پھر بینک کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ پھر بینک بھی چونکہ ایک ادارہ ہوتا ہے جن لوگوں نے قائم کیا ہوتا ہے، وہ لوگ ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، کوئی سرکاری ادارہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایک فرد بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات، تو اس کا اپنا بھی پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ جو مضاربت کے اموال ہے اس کا تعلق پھر شرکت ملک کا بنتا ہے کہ اس نے جو مضاربت پر پیسہ لیا ہے وہ پیسہ ایک طرف، اور اس کا اپنا جو پیسہ لگا ہے یہ پیسہ دوسری طرف۔ تو اس بینک کے شیئر ہولڈر کا، جو بینک کے مالکان یہ جو بھی ہے، ان کا ان مضاربین کے ساتھ شراکت داری کا تعلق نہیں ہوتا کہ یہ ان کے ساتھ یہ عقد کرے کہ میں اور آپ پیسہ ملا کر ایک کام کریں گے، بلکہ ان کے ساتھ صرف مضاربت کا تعلق ہوتا ہے، اور بینک پھر اپنا پیسہ بھی لگا رہا ہوتا ہے، تو اس میں شرکت ملک کی صورت آتی ہے۔ تو پھر بینک کا جو نفع حاصل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس شرکت ملک کے اصول پر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی پیسہ پر پیسہ کے حساب سے، اور پھر شرکت ملک کے تحت جو مضاربین کا حصہ نکلتا ہے، مضاربین نہیں ارباب الاموال کا، تو اس میں سے بینک بطور مضارب اپنا حصہ لیتا ہے۔ تو بینک کے 2 قسم کے نفع ہو گئے، ایک تو اس نے اپنا جو سرمایہ لگایا ہے اس کا نفع ٹوٹلی اس کا ہو گیا، اور جو ارباب الاموال کا پیسہ ہے اس میں طے شدہ فیصدی تناسب سے ان کا حصہ ہوا، تو وہ لے لیتے ہیں، باقی جو حصہ ہے وہ پھر ارباب الاموال میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی قرض کا معاملہ نہیں ہوتا، کوئی مضمون اور گارنٹیڈ چیز نہیں ہوتی، اور جو نفع کا ریشو بتایا جاتا ہے وہ بھی ایک ممکن اور تخمینی لحاظ سے بتایا جاتا ہے، لیکن عملاً وہ قریب اس لیے نکلتا ہے کہ بینک کے جو کام ہے نا وہ تقریباً ایک جیسے اور بہت ہی ریگولائزڈ ہوتے ہیں۔ بینک انتہائی ریگولیٹڈ ادارہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے پیسے کتنی جگہوں میں لگایا اور کتنا اس سے نفع آئے گا، تو وہ نفع کا فیصدی بھی اگر بتائیں گے تو وہ اس کے بالکل قریب ہوگا جو فکس بتانے والی صورت ہے، لیکن مدار اس فیصدی پر ہوگا، فکس پر نہیں ہوگا، اور اگر کسی جگہ اس سے کمی بیشی آئے تو عقد کا مدار فیصدی حصے پر ہی ہوگا، کوئی متعین رقم پر نہیں ہوگا۔ اور بینک چونکہ رسک مینجمنٹ کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، اور بینک جو ہے نا وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی پابند ہوتا ہے، پھر جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی بینکوں پر بہت سخت کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ رسک مینجمنٹ کا بھرپور انتظام کرے، اور اس کے لیے بہت سارے اصول دنیا نے بنائے ہیں۔ بازل ایک ادارہ ہے، اس کے تحت اس طرح اصول بنے ہیں بہت سارے، تو ان اصول کو بھی اپلائی کر کے، اور اپنے اسٹیٹ بینک کے اصول کو بھی اپلائی کر کے، اور بینک جو ہے نا اپنا جس کو پیسہ دیتا ہو تو اس کی جو کریڈٹ ورتھینس ہے وہ بھی دیکھتا ہے، ایسے اندھا دھند پیسہ نہیں دیتا، تو اس لیے نقصان کا ریشو بہت ہی کم ہوتا ہے۔ تو لیکن اپنے اصولی لحاظ سے رسک کی شق اس میں ہوتی ہے۔ یہ آگے الگ بات ہے کہ اگر اچھی مینجمنٹ ہو رسک کی اور اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو تو کاروبار کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے،
اصل بات اصول پر ہوتا ہے کہ اصولاً اگر یہ بات طے ہے کہ رب المال نے جو پیسہ دیا ہے وہ قرض نہیں ہے اور وہ ضرور بالضرور اس کو واپس کیا جانا کوئی قانونی تقاضا اور بینک کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ڈوب بھی سکتا ہے، اس میں کمی بھی آ سکتی ہے، تو جب اصول میں یہ بات طے ہو گئی تو بات سود سے نکل گئی، اب یہ مضاربت کی رقم ہو گئی۔ پھر بینک اگر اپنے حفاظتی تدابیر سے ایسی صورت آنے ہی نہ دے جس میں نقصان ہو تو اس میں بینک کو اپریشیٹ کیا جائے گا، نہ یہ کہ اس کو آپ ناجائز کہہ دیں کہ اس میں نقصان کیوں نہیں ہوا۔ تو یہ تو لائبلٹی سائڈ، ڈپازٹ سائڈ گوئے کہ بینک کا ہو گیا، اور جو لائبلٹی سائڈ پر بینک کام کرتا ہے تو آگے پھر مختلف لوگوں کو مختلف مقاصد کے لیے پیسے دیتا ہے، وہ بھی شرعی عقود کے تحت دیتا ہے۔ تو کسی کو اگر گاڑی لینی ہے تو اس کے ساتھ اجارے کا معاملہ یا مرابہ کا معاملہ ہوتا ہے، کسی نے اگر مکان لینا ہے تو اس کے ساتھ شرکت متناقصہ کا معاملہ ہوتا ہے، کسی نے اگر امپورٹ ایکسپورٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ بے وکالت بالاستثمار اور مساومہ اور اس طرح، تو یہ 15-20 قسم کے معاملات ہیں، سلم بھی اس میں کا اہم معاملہ ہے۔ تو ہر معاملے کے حساب سے دیکھ کر جو بھی موڈ آف فائنانس صحیح بن رہا ہو، تقاضوں کو پورا کر رہا ہو تو اس کو پھر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے لائبلٹی سائڈ پر بھی بینک اسلامائز ہو جاتا ہے اور ایسٹ سائڈ پر بھی ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ بات ہم نے واضح کر لی تو اس سے اس بات کا جواب ہو گیا جو ابھی میں نے عرض بھی کر دی کہ بینک کے نیچر میں سود کا ہونا کوئی لازمی چیز نہیں ہے، اور یہ بنیادی غلط فہمی ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اب غیر سودی بینکوں کے قیام کیوں ہوا؟ تو ظاہر بات ہے کہ اس لیے ہوا کہ سودی بینکوں کا مدار سود پر تھا، جس کی حرمت پر کسی بھی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے، ایک حرام قطعی چیز ہے، اور جب حرام ہے تو اس میں مضرت کا ہونا یقینی ہے، کیونکہ یہ بات الگ سے اصول فقہ کے تحت طے ہوئی ہے کہ شریعت نے جس چیز کو فرض یا واجب یا حرام کہا ہے تو یہ شرعی ضرورت کے درجے میں کہا ہے، یعنی شرعی جو ضرورت ہے، جو مقاصد خمسہ کا حصول ہے، اس کے لیے جس چیز کا پایا جانا انتہائی ضروری ہو اس کو فرض قرار دیا، اور جس کا نہ پایا جانا انتہائی ضروری ہو تو اس کو حرام قرار دیا۔ تو اس طریقے سے تو سود کی حرمت بھی اس وجہ سے ہے کہ یہ انسان کے مقاصد خمسہ کو تباہ کرنے والی چیز، تو اس کے مفاسد پھر واضح ہے، بدیہی ہے، اور اس پر ہم کسی دن بہت تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے، اور سود کے حق میں جو دلائل دیے جاتے ہیں اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے، اس کی تبریر کے لیے، اس پر بھی تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو سودی بینک چونکہ ناجائز کام پر مشتمل تھے، بنیاد ہی ناجائز تھی، تو اس لیے غیر سودی بینکوں کا قیام ہوا۔ اب غیر سودی بینکوں کا قیام تو ہوا، آج کل تو ہمارے سامنے بات واضح ہے کہ بہت کثیر تعداد میں ہے، اور ہر مسلم غیر مسلم ملک میں پائے جاتے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کی دلچسپی اس میں مسلمانوں سے اگر زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے، لیکن ابتدا میں یہ بھی کسی بھی کام کی طرح بہت سلو انداز میں شروع ہوا ہے، تو اس پر بھی ہم تھوڑا نظر ڈالتے ہیں کہ کیسے یہ شروع ہوا۔ تو 1969 میں رباط میں ایک اسلامی کانفرنس ہوئی، اس اسلامی کانفرنس میں ایک اسلامک سیکریٹریٹ قائم ہونے کا فیصلہ ہوا اسلامی ملکوں کے بیچ درمیان میں۔ اس اسلامک سیکریٹریٹ کے تحت پھر ایک اسلامی مالیاتی نظام تشکیل دینے کے لیے خط و خال واضح کرنا اور اس کے اوپر تحقیق کرنا اور اس کے لیے لائحہ عمل طے کرنا، اس پر ایک کمیٹی بنی جو مصری محققین اور علماء پر مشتمل۔ تو انہوں نے اپنے ایک تحقیقی دستاویز مرتب کیا، مصری مطالعہ برائے غیر سودی بینکاری، اس طریقے سے اس کا نام تھا۔ اس کو اب عربی میں لے جائیں گے تو عربی مقالہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو وہ جو مصری محققین تھے تو انہوں نے صرف تحقیق پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پھر عملاً ایک بینک بھی قائم کیا جو سوشل سیکورٹی بینک کے نام سے تھا، اور یہ 1972 میں قائم ہوا مصر میں۔ تو سب سے پہلے کام بھی وہی ہوا اور سب سے پہلا بینک بھی انہی ماہرین نے قائم کیا۔
پھر اس کے بعد 1975 میں شاہ فیصل مرحوم نے ایک بہت بڑا بینک قائم کیا، البینک الاسلامی للتنمیہ کے نام سے، اور یہ سعودی عرب میں قائم ہوا۔ اور یہ بینک جو ہے یہ افراد کی تمویل کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ حکومتوں کی تمویل کے لیے تھا۔ تو جب سے یہ بینک اسلامی للتنمیہ قائم ہوا تو اس وقت سے جو سودی بینکوں والے تھے ان کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ ہوشیار ہو گئے۔ اب آپ کو اشکال ہوگا کہ یہ اسلامی بینکاری کیسے اسلامی ہے جس کے خلاف کسی نے کوئی شورشی نہیں اٹھائی، کوئی آوازیں نہیں اٹھی، اور جو بھی اسلامی کام ہوتا ہے تو اس کے خلاف تو غیر مسلم دنیا بہت مزاحمت کرتی ہے، بہت اقدامات کرتی ہے۔ اس حوالے سے ایسا کچھ نہیں ہوا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی اسلامی نہیں ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں بھی بہت کچھ ہوا۔ عرب کے ایک تاجر ہے احمد صلاح ہمجوم، تو احمد صلاح ہمجوم نے یہ بات کی ہے کہ جب شاہ فیصل مرحوم نے البینک الاسلامی للتنمیہ کا بنیاد رکھا تو اس وقت سے غیر مسلموں کے ہاں بہت ہلچل شروع ہوئی اور دوڑیں لگنا شروع ہوئی، اور فرانس کے اخبارات میں یہ بات آئی میڈیا میں کہ اگر یہ اسلامک بینک قائم ہو گئے تو یہ ہمارے لیے، ہمارے نظام کے لیے ایک ہائیڈروجن بم سے کم چیز نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے ہائیڈروجن بم سے اس کی تشبیہ دی، تو اس کے روکنے کے لیے بھی کوششیں ہوئی، اور اس وجہ سے البینک الاسلامی للتنمیہ نے جو ترقی کرنی تھی اور جو کام کرنے تھے وہ اتنے ہوئے بھی نہیں، لیکن بہرحال شاہ فیصل مرحوم نے یہ اقدام اٹھا لیا، جو بہت جری انسان تھے، عالم اسلام کے بڑے اچھے لیڈر تھے۔ پھر 1975 میں ہی دبئی اسلامک بینک کا قیام ہوا۔ پھر دبئی کے ایک تاجر احمد سعید لوتاہ، اس نے اپنے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس بینک کا قیام کیا، اور یہ بہت ہی قدیم بینکوں میں سے ہے 1975 میں سے۔ پھر 1977 میں فیصل مرحوم کے بیٹے محمد بن فیصل، امیر محمد بن فیصل، انہوں نے اس اسلامی بینکاری کے کاز کو آگے لے جانے کی ہمت کی اور کوشش کی، اور انہوں نے 2 بینک اسلامی بڑے بڑے قائم کیے، ایک فیصل اسلامک بینک آف مصر اور ایک فیصل اسلامک بینک آف سوڈان۔ تو 1977 میں پھر انہوں نے یہ دونوں بینک قائم کیے، اور پھر 1977 میں ہی کویت کا جو بڑا بینک ہے بیت التمویل الکویتی، کویت فائنانس ہاؤس، بیت التمویل الکویتی، تو یہ بینک بھی قائم ہوا۔ اور پھر 1978 میں عمان میں بینک آف عمان قائم ہوا، اسلامک بینک آف عمان۔ تو یہ 6-7 بڑی بڑی کاوشیں ابتدا میں ہوئی اسلامک بینکنگ کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا میں اسلامک بینکنگ رائج ہوئی اور شروع ہوئی۔ تو اس کی شروعات تو 1970 سے بھی گوئے کہ پہلے کی تھی، لیکن اسلامک بینکوں کو جو فروغ ملا تو وہ 2000 کے بعد ملا ہے، 2001 کے بعد ملا ہے۔ اور 2001 کے بعد پھر ایسا ہوا کہ غیر مسلم ملکوں نے بھی اس میں بہت دلچسپی لینا شروع کی، اور بہت کثیر تعداد میں جو ہے بینک وجود میں آئے۔ تقریباً اس وقت 75 ملکوں میں تھے، آج تو میرے خیال میں تمام ملکوں میں ہی ہوں گے۔ اب 2000 کے بعد جب 2008 کا بحران آیا نا، تو اس کے بعد تو بہت زیادہ مقبولیت ملی اسلامک بینکنگ کو، اس لیے کہ 2008 کے بحران سے سب سے کم اسلامک بینک متاثر ہوئے، اور اس 2008 کے بحران نے لوگوں کے اس سوال کا جواب دیا کہ یار سعودی بینک اور غیر سعودی میں کوئی فرق نہیں ہے، کان ادھر سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے ایک چیز ہے۔ اس سوال کے ایک عملی جواب پوری دنیا کی سطح پر ملا کہ وہ بینک جو غیر سعودی تھے وہ اس بحران سے متاثر نہیں ہوئے، اور جو سعودی بینک تھے وہ بالکل دیوالیہ ہو گئے۔ تو اگر یہ دونوں ایک ہی طرح تھے اور ایک ہی چیز کے 2 نام تھے تو دونوں یکساں طور پر متاثر ہونے چاہیے، لیکن جب ایک ہوا ایک نہیں ہوا تو ایک عملی ثبوت ہے اس بات کی کہ دونوں میں فرق ہے۔ تو 2008 کے بحران سے پھر بہت فروغ ملا اس کو،
پہلے تو عملی طور پر تھا، لیکن 2008 کے بحران کے بعد نظریاتی طور پر اسلامی مالیات کو لوگوں نے قبول کیا، اور یہ واحد ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں سرمایہ دارانہ نظام نے اپنی نظریاتی شکست تسلیم کر لی اور ایک متبادل کی طرف انہوں نے اپنی حاجت اور ضرورت ظاہر کی، اور اس کے لیے اسلامی دنیا کے ماہرین کو بلایا گیا اور ان سے لیکچر بھی دلوائے گئے، حضرت شیخ الاسلام صاحب سے بھی اور دوسرے حضرات سے بھی، اور اسلامی مالیات سمجھنے کی سنجیدہ کوشش غیر مسلموں کے ہاں بھی شروع ہوئی۔ اب اس کو بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ جو 2008 کا بحران آیا تو یہ کیسے آیا، اس کی سمپل سی مطلب چین کیا بنی کہ کس طرح کچھ ہوا۔ تو اصل میں ہوا یہ کہ 2001 کے بعد جب امریکہ میں مالیاتی کمزوری آئی، خاص کر دہشت گردی کے جو حملے، جس کو لوگ دہشت گردی کے حملے کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں مالیاتی کمزوری آئی تو افراط زر بڑھ گیا، مطلب نہیں، مالیاتی کمزوری آئی تو لوگوں کے پاس پیسے کی کمی تھی، تو جب پیسے کی کمی تھی تو وہاں کا جو اقتصادی پالیسیاں طے کرنے والا ادارہ ہے جس کو فیڈرل ریزرو کہا جاتا ہے، تو اس نے پالیسی اپنائی کہ شرعی سود کو بہت ہی کم کیا جائے اور لوگوں کو بینکوں سے پیسے دلائے جائیں۔ تو جب شرعی سود بہت کم ہوا، لوگوں نے بہت زیادہ مقدار میں پیسے لیے، تو لوگوں نے وہ پیسے جو ہے نا ریئل اسٹیٹ اور مکانات کی خریداری میں خرچ کیے، اور جب مکانات کی خریداری میں خرچ ہونا شروع ہوئے تو رسد اور طلب کے اصول کے تحت مکانات کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی، اور دوسری طرف بینکوں کی بہت ضرورت ہوئی کہ اگر آدمی ہاتھ نہیں آیا تو مکان تو ویسے بھی ہمارے پاس ہوگا، تو جو کریڈٹ ورتھینس ہے اس پہ اتنی توجہ انہوں نے نہیں دی، اور جو کمزور کریڈٹ ریٹنگ رکھنے والے لوگ یا ادارے تھے ان کو بھی بینک نے وافر مقدار میں پیسے دیے، جس کو سب پرائم مارگیج اور سب پرائم لون کہا جاتا ہے۔ تو سب پرائم لون کی باقاعدہ بہت کثیر مقدار میں اجراءات ہوئے، اور ساتھ ساتھ جو کریڈٹ ریٹنگ کی ایجنسیاں تھی، موڈیز وغیرہ یا جتنی بھی تھی، تو انہوں نے بھی ظاہری ٹیپ ٹاپ کو اور زرق و برق کو دیکھ کر انہوں نے بہت زیادہ کریڈٹ ریٹ جو ہے نا وہ اسائن کیے لوگوں کو جس کے وہ مستحق نہیں تھے، جس کے نتیجے میں بہت سارے بینک بھی دھوکے میں آئے۔ تو جب لوگوں نے بہت زیادہ مقدار میں پیسے لیا، بہت زیادہ مکانات خریدے گئے، مکانات کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی، اور بینکوں نے بہت زیادہ قرضے لوگوں کو دیے تھے، تو بینک چونکہ ہر طرف سوچتا ہے نا کہ ہر طرف پیسہ کمائے، تو انہوں نے بجائے اس پہ اکتفا کرنے کے کہ ہم نے لوگوں کو پیسے دیے ہیں، وہاں سے سود آئے گا وہ ہمارے لیے کافی ہے، اس پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے قرضوں کو کمبائن کر کے اس کے باقاعدہ الگ الگ مجموعے بنا کر وہ بیچنا شروع کر لیے، اور بڑے بڑے سرمایہ کار جو ہے نا سرمایہ دار بیچ میں آئے، اور بینکوں کے اربوں ڈالر کے جو قرضے تھے وہ قرضے ہی خرید لیے انہوں نے کہ یہ قرضہ ہم آپ سے خریدتے اتنے پیسوں کے بدلے، اب یہ قرضہ اور اس کے اوپر آنے والا جو سود ہوگا وہ ہمارا ہوگا، جس کو کرنسی سواپ کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ معاملات ہوئے قرضوں کی خرید و فروخت۔ پھر ظاہر ہے ایک نیچرل پروسیس ہے کہ جب ملک میں پیسے کی بہتات بہت زیادہ ہو جائے تو پھر اسٹیٹ بینک اور جو بھی نگرانی اور اتھارٹی رکھنے والے ادارے ہیں وہ پیسے کے کنٹرول کو پھر بہاؤ کو کم کر لیتے ہیں، تو اس بہاؤ کو کم کرنے کے لیے پھر ان کو شرعی سود بڑھانا پڑا۔ شرعی سود بڑھانے کے نتیجے میں لوگوں کے ذمے جو واجب الادا قسطیں تھیں وہ بڑھ گئی، جب وہ بڑھ گئی تو لوگوں نے وہ قسطیں ادا کرنا چھوڑ لیے، جب چھوڑ لیے تو بینکوں نے وہ مکانات قبضے میں لیے، جب مکانات قبضے میں لیے تو مارکیٹ میں بیک وقت لاکھوں کروڑوں مکانات آ گئے، تو وہ جو قیمتیں بہت چڑھی تھی وہ اچانک گر گئی، اور جب گر گئی تو جنہوں نے قرضے لیے تھے ان کو تو بہت ہی خسارہ ہوا، اور بینک نے بیچ میں جو گارنٹیاں قائم کی تھی وہ گارنٹی ہی نہ رہی،
اور دوسری طرف لوگوں نے جو پیسے لیے تھے وہ نادہندہ قرار پائے، تو بینکوں کے ڈالر لوگوں کے پاس رہے، بینکوں نے جو قرضے بیچے تھے ان کو بھی کچھ نہیں ملا، بینک کو بھی کچھ نہیں ملا، اور جو پیسے لیے تھے وہ واپس کیے جانے لگے۔ تو ایک غبارہ تھا جس سے اچانک ہوا نکل گیا، تو جب اچانک ہوا نکل گئی اس کی غبارے کی، تو وہ غبارہ پھٹ گیا اور حقیقی صورتحال لوگوں کے سامنے واضح ہوئی۔ اتنے میں جو اس کے بہاف پر جو انشورنس اداروں نے جو انشورنس دی تھی وہ بھی آ گئی ضد میں، اور مطلب کوئی سیکٹر ایسا بچا نہیں جو اس سے متاثر نہ ہوا، اور یہ اتنا عظیم بحران تھا کہ آج تک اس کے اثرات چل رہے ہیں، مطلب 25-26 سال بعد بھی۔ تو سب سے پہلے لیمن برادرز کے نام سے ایک امریکی بینک تھا، وہ دیوالیہ ہوا، پھر ایک چین بن گئی اس طریقے سے، پھر حکومتوں کو کروڑوں ڈالر دینے پڑے ان بینکوں کو دوبارہ اٹھانے کے لیے، لیکن اس سے جو بینک متاثر ہوئے تو وہ ابھی تک اٹھے نہیں یہ پورے۔ تو اس پورے بحران کے پیچھے یہ چین بن گیا۔ اس چین کے پیچھے جو اصل خرابی کی جڑ ہے نا، وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک ربوی معاملات ہے، سودی معاملات، دوسرا غرر کا پہلو ہے کہ اس میں غرر فاحش پایا جاتا ہے۔ جس شخص نے قرضے لیے ہیں تو ان قرضوں کے سود میں اور اس چیز میں کتنا غرر تھا۔ قرض بذات خود دین ہے، پھر دین کے اوپر سود وہ زیادہ مشکوک چیز ہے۔ اور تیسرا میسر کا پہلو کہ لوگوں نے تخمینوں سے آئیڈیا قائم کر کے اقدامات کیے، تو غرر، ربا اور میسر یعنی قمار، یہ 3 بڑی خرابیاں تھیں جو اس پورے بحران کے پیچھے تھے۔ اب دیکھیں یہ اسلام کی ایک بہت بڑی نعمت اللہ کی ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس یہ کوئی مسئلے ہی نہیں سمجھے جاتے کہ کسی کو اب کہے کہ سود حرام ہے یا قمار حرام ہے یا غرر فاحش کے معاملات حرام ہے، وہ کہے کہ مولوی کتنی سطحی باتیں کر رہا ہے، لیکن ان سطحی چیزوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، ان سطحی لوگوں کے حساب سے کہ ہر خاص و عام کو اس کا پتہ ہے، ان بدیہی قسم کے سیدھے سادے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا بحران برپا ہوا، اور پھر دنیا اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ جو ہم سودی طریقے سے نظام چلا رہے ہیں یہ اس کی جڑ میں ناکامی پوشیدہ ہے۔ وہ ناکامی کبھی جلد ظاہر ہوگی، کبھی بدیر، لیکن ہوگی ضرور۔ تو اس کے بعد پھر اسلامی بینکوں کی طرف بہت رجوع ہوا اور لوگ نظریاتی طور پر بھی اس کے قائل ہوئے۔ اب یہاں سے ایک سوال کا جواب نکلتا ہے، بہت اہم سوال ہے کہ اسلامک بینک میں غیر مسلموں کی دلچسپی کے اسباب کیا ہیں؟ یعنی اگر واقعی یہ اسلامی چیز ہے تو اس میں غیر مسلم کیوں دلچسپی لے رہے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب حکومتوں کی سطح پر بھی ہے اور عوام کی سطح پر بھی ہے، یعنی بینک قائم کرنے والے حضرات کی سطح پر بھی اس کا جواب ہے، اور بینک میں ڈپازٹ جمع کرانے والے جو حضرات ہیں غیر مسلم، ان کے نقطہ نظر سے بھی اس کا جواب ہے۔ بینک قائم کرنے والوں کی روح سے تو یہ جواب ہے کہ بینک قائم کرنے والے کا مقصد کاروبار ہوتا ہے، تو جہاں سے بھی پیسہ آئے اس میں 2 پیسے اس کو بچے، 1 پیسہ وہ کسی اور کو دے، تو وہ ہر اس طریقے کو اپنائے گا۔ تو جب غیر مسلموں نے محسوس کیا کہ مسلمان اپنے مذہبی تقاضوں کی خاطر سودی طریقوں پر نہیں آتے، تو انہوں نے بہت احتیاط کے ساتھ جو غیر سودی طریقے ہیں اس کو اپنانا شروع کیا، تاکہ وہ مسلمان گاہک ان سے دور نہ ہو، اور تاکہ مارکیٹ کا جو ٹارگٹ ہے نا اس کو اچھے طریقے سے حاصل کیا جائے، کیونکہ ان کا نقطہ نظر محض کاروباری تجارتی تھا، ان کا حرام، حلال، سود، غیر سود ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جہاں تک افراد کی دلچسپی کی وجہ ہے تو وہ تحفظ ہے، کہ انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ سودی نظام میں ہمارا رقم اور پھر اس پر ملنے والا سود اگرچہ اس کو بہت خوشنما انداز میں، بہت ہی ایک گارنٹیڈ انداز میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اتنا محفوظ ہے نہیں، اور محفوظ طریقہ جو ہے جس کو نیچرل سیکورٹی حاصل ہے وہ اسلامی طریقے ہی ہے، اس لیے انہوں نے ان طریقوں کو اختیار کیا، اور غیر مسلم اس میں اس لیے دلچسپی لیتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ اب بات ہو گئی کہ بینک کی بنیادی خرابی ربا ہے، تو اس ربا کی بات کو ذرا واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وضاحت کے 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ربا کی اپنی حقیقت
کی روح سے ہم اس کی وضاحت کریں، دوسرا یہ ہے کہ اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے جو دلائل دیے جا رہے ہیں اس کی روح سے ہم اس پہ بات کریں۔ ان دونوں طریقوں سے بات اس پہ ضروری ہے۔ پہلی بات کہ اس کی حقیقت، ربا کی حقیقت اور ربا کی معنویت، یعنی اصل جڑ اور اصل روح کیا چیز۔ تو یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ربا کی دو قسمیں ہیں، ایک ربا القروض اور ایک ربا البیوع۔ ایک کو ربا الجاہلیہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو ربا النسیہ کہا جاتا ہے۔ تو ربا القروض یہ ہے کہ مختصر تعریف اس کی یہ ہے کہ قرض پر مشروط اضافہ، کسی کو پیسے دے قرض کے طور پر اور اس پر مشروط اضافہ اس سے لے، تو یہ ربا کی حقیقت ہے۔ کوئی چیز نہیں ہے جس پر یہ کتاب بنے۔ تو اس میں دو اہم ارکان ہیں، قرض اور مشروط اضافہ۔ لہٰذا اگر فریقین کا تعلق قرض کا نہیں ہے، کسی اور چیز کا ہے، تو اس کو ربا نہیں کہا جائے گا، قرض کا تعلق اس کے لیے ہونا ضروری ہے۔ دوسرا ہے کہ قرض پر مشروط اضافہ ہو، تو اگر اضافہ تو ہے لیکن وہ مشروط نہیں ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں حسن ادا اور حسن قضا کہا جاتا ہے، کہ آپ کو کسی نے پیسے دیے ہیں، آپ نے سوچا کہ اس کے پیسوں سے میں نے بہت کام چلایا ہے، بہت پیسے بھی کمائے ہیں، تو میں کچھ اس میں سے ان کو بھی دے دوں بغیر کسی شرط اور معاہدے کے، تو وہ اگر اضافہ آپ دیں گے تو وہ ہر جزا اور احسان الی الاحسان کے تحت ہوگا، اور وہ جائز اور ایک قابل ترغیب چیز ہے۔ لیکن قرض کا معاملہ ہو، اس پر مشروط اضافہ ہو، تو پھر یہ اصطلاحی سود ہے۔ تو یہ وہ سود ہے جو دیون اور قروض میں ہوتا ہے، اور سود کا اصل مصداق بھی یہی ہے، اور قرآن میں جس سود کی حرمت بیان ہوئی ہے وہ یہ والا سود ہے، اور جس پر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کا اعلان ہے تو وہ یہ والا سود ہے۔ پھر اس میں یہ الگ بات ہے جس پہ آگے ہم آئیں گے کہ یہ آج کل کے بینکوں کے سود میں یہ سود کی اصطلاح لاگو ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ڈیفینیشن کی حد تک ہے تو سود کی تعریف یہ ہے کہ قرض پر مشروط اضافہ ہے۔ اور جو معاملات اور بیوع اور خرید و فروخت کی سود ہے، تو یہ وہ ہے جو مشہور حدیث جو اشیاء ستہ کی حدیث کہلاتی ہے، جو صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، کہ گندم اگر گندم کے بدلے ہے، جو کے بدلے، اس طرح 6 اشیاء کا ذکر ہوا ہے، تو اس میں برابری سرابری بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اسی مجلس میں قبضہ بھی ضروری ہے۔ اگر اس میں جنس بھی ایک ہے اور قدر بھی ہے، اس میں دونوں چیزیں پھر ضروری ہے کہ برابری بھی ہو اور اس وقت قبضہ بھی ہو۔ لیکن اگر 2 علتوں میں سے ایک علت ہے ایک نہیں ہے، تو پھر برابری تو ضروری نہیں ہوگی، لیکن اس وقت مجلس میں قبضہ بہرحال ضروری ہوگا۔ تو 3 صورتیں وہ بنتی ہے، اور ایک صورت یہ ربا القرض والی بنتی ہے۔ تو گویا کہ ربا کی پوری تعریف کی اگر آپ وضاحت کریں گے تو اس کی 4 شقیں بنیں گی۔ تو ان 4 میں جو پہلے والی ربا ہے، ربا القرآن، یہ حرام قطعی ہے، اور باقی جو ہے یہ حرام ظنی ہے، کیونکہ خبر واحد سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ مزید بات یہ ہے، جیسے کہ علامہ ابن قیم نے فرمائی ہے کہ یہ جو ربا البیوع ہے یہ سدًا للذریعہ ممنوع ہے، یعنی اصل ربا جو حرام تھا تو اس کی طرف پہنچنے کا یہ ایک چور دروازہ ہو سکتا ہے، یا اس کے لیے ذہنیت یہ ہموار کر سکتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو حرام کیا گیا۔ مطلب ایک آدمی اگر 1 کلو گندم دے اور اس پہ آپ اجازت دے رہے کہ آپ 1 کلو کے 2 کلو وصول کرے، تو اس کی ذہنیت اس کو یہ بات بھی سجا سکتی ہے کہ بھائی اگر 1 گندم 1 کلو پر 2 کلو میں لے سکتا ہوں تو 1000 روپے پر 1500 کیوں نہیں لے سکتا، کیونکہ مثلیات ہے یہ سب۔ تو یہ چونکہ ایک ذریعہ بن سکتا تھا، تو شریعت نے اس ذریعے کو بھی حرام قرار دیا تاکہ لوگ اس اصل حرام سے بھی بچیں۔
تو یہ 3 درجات ہے کہ یہ جو ربا البیوع ہے صدًا لذریعہ حرام ہے، اور جو ربا القرآن ہے وہ بذات خود حرام ہے۔ پھر اس میں بھی 2 درجات ہیں، ایک اخذ ربا ہے اور ایک اعطاء ربا ہے۔ تو اخذ ربا یہ زیادہ قبیح ہے بنسبت اعطاء ربا کے، کیونکہ اخذ ربا میں آپ 2 جرم کر رہے ہوتے، ایک تو شریعت کے حکم کی خلاف ورزی، دوسرا جو حرام مال لیا ہے اس کا استعمال۔ اور اعطاء ربا میں آپ صرف حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کوئی حرام مال آپ استعمال نہیں کرتے۔ اس لیے کہ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ سود پر جو قرض آپ حاصل کرے تو وہ قرضہ حرام نہیں ہوتا، سود پر لینا اور اس کا جو معاہدہ ہے وہ اضافی دینے کا معاہدہ وہ ناجائز اور حرام ہے۔ جو رقم آپ کو ہاتھ میں آئی ہے وہ رقم حرام نہیں ہے۔ تو جو موتر ربا ہے وہ دفع ربا کرتا ہے، ایک حرام کا ارتکاب کرتا ہے، اور جو آخذ الربا ہے وہ 2 حراموں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ کہا، ورنہ اخذ کے ساتھ وہ اعطاء بھی کرتے تھے، لیکن قرآن نے اخذ کو ٹارگٹ کیا اس لیے کہ زیادہ قبیح ترین جرم تھا۔ تو یہ درجات سود کے بنتے ہیں اور یہ اس طریقے سے ہے۔ اب اس میں جو ہمارے زیر بحث کام آنے والی چیز ہے وہ ربا القرآن ہے اور ربا القروض ہے، کہ قرض پر مشروط اضافہ۔ تو پھر یہ ایک سوال اٹھا ہے، اور یہ سوال آج سے نہیں ہے، یہ 1789 سے اٹھا ہے، یعنی آج سے کچھ 230 سال پہلے، کہ جب سے پہلے اسلامک بینک قائم ہوا، بلکہ جب اسلامک بینک نہیں، جب سے سب سے پہلے بینک اسلامی دنیا میں آیا، تو مصر میں سب سے پہلے بینک آیا تھا 1789 میں، اور آج 2026 ہے، تو یہ کچھ 230 یا اس طرح کے لگ بھگ سال بنتے ہیں۔ تو جب یہ آیا تو اسی وقت سے یہ بحث چھڑی کہ بینک میں جو سودی معاملہ ہو رہا ہے، مطلب بینک میں جو جانبین سے ریلیشن شپ قائم ہوتی ہے، یہ سودی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس وقت بعض حضرات کے خیال یہ تھا کہ یہ سود نہیں ہے بلکہ یہ مضاربت کی صورت ہے، اور بعض کا یہ تھا کہ یہ سود ہی ہے۔ تو یہ اختلاف چلتا رہا، لیکن ابھی زمانے قریب میں اور عصر حاضر میں پھر وہ ہے کہ یہ بات اجماعی بن چکی ہے، اتفاقی بن چکی ہے کہ یہ بھی سود ہی ہے۔ تو اس سے ایک سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے کہ لوگ یہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں نا کہ یار یہ مولویوں کی کیا خاص بات ہے کہ جب کوئی چیز ابتدا میں آتی ہے تو اس کو کچھ لوگ ناجائز کچھ جائز کہتے ہیں، پھر بعد میں پھر جائز ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے وہ چیز، یا ناجائز ہو جاتی ہے، تو یہ پہلے دن سے ایک ہی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ فقہی حکم یہ فرع ہے حکم فقہ الواقع کا، کہ آپ واقعے کو کس طرح سمجھ رہے ہیں۔ تو واقعے کو سمجھنے میں اگر اختلاف ہو تو فقہ حکم میں بھی اختلاف ہوگا، پھر زمانے کے ساتھ ساتھ بعض چیزیں کلیئر نہیں ہوتی تو مزید کلیئر ہو جاتی ہیں، جب مزید کلیئر ہو جاتی ہے تو پھر رائے بھی مزید مستحکم ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ بینک ابتدا میں آئے تو اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے اتنی واضح نہیں تھی، تو اس لیے اختلاف ہوا۔ بعد میں جب حقیقت واضح ہوئی تو آج پھر سب کا اس پہ اتفاق ہے، مع سوائے ان معدود چند لوگوں کے جن کا ذکر فقہاء میں شمار نہیں ہوتا، کچھ وکیل ہے، کچھ جج ہے، کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو اب بھی یہ ایشو اٹھاتے ہیں کہ یار یہ سود ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال اب اس پر اتفاق ہو گیا کہ یہ سود ہے۔ اور صرف یہ سود نہیں ہے بلکہ حکومت جتنے بھی بانڈز اور اس طرح کے سیکورٹیز اور اس طرح کے اسکیمیں جاری کرتی ہے جس میں رقم گارنٹیڈ ہو اور اس پر ایک متعین نفع ہو، تو وہ سب چیزیں سود میں داخل ہیں۔ اور جو دلیل اس حوالے سے دی جاتی ہے تو دلیل کا سقم بھی واضح ہو گیا ہے کہ لوگوں نے بڑی دلیل جو ہے نا 2 چیزوں کو بنایا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو تجارتی سود ہے جس میں تجارت کے لیے بڑے بڑے سرمایے لیے جاتے ہیں، اس پہ پھر کاروبار کیا جاتا ہے، تو یہ تجارتی سرمایہ اور تجارتی سود کا تو قرآن کے نزول کے زمانے میں کوئی وجود ہی نہیں تھا، یہ تو آج کے زمانے کی ایجاد ہے، تو لہٰذا قرآن نصوص کو اس پر کیسے فٹ کرتے ہیں۔ اور دوسرا اشکال یہ ہوا کہ قرآن میں کہا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، تو
اس سودی سرمایہ کاری کا جو سود ہے اور جو تجارتی سود ہے اس میں تو کوئی ظلم کا پہلو نہیں ہے. یہ تو بہترین خوبصورت ماڈل ہے جس سے دنیا ترقی کر رہی ہے. آپ نے اگر اس کی ترقی دیکھنی ہے تو یورپ اور امریکہ اور جاپان اور ان ممالک کو دیکھیں تو آپ کو سود کے برکات نظر آئیں گے اور اس میں کوئی ظلم کا پہلو نہیں ہے. تو اس کی مثال بالکل ایک جیسی ہے نا کہ کوئی کسی اچھے بڑے موٹے تازہ شیر کو دیکھے نا تو کہے کہ یار یہ شیر تو بڑا خوبصورت ہے لیکن اس نے جتنے جنگل کے جانور مارے ہیں اور ان کا خون چوسا ہے اس کو نہیں دیکھتا. اگر اس کو دیکھ لے تو پھر اس کو شیر کے موٹائی کا اور تازگی کا منطق اور فلسفہ سمجھ آئے. تو ان ممالک کی جو خوشنمائی ہے نا اس طریقے سے کہ انہوں نے ساری دنیا کی دولت لوٹی ہے سود کے ذریعے سے استحصال کر کے، وہ بڑے تازہ فروا نظر آئیں گے، لیکن یہ ان کے نظام کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ دوسری جو 2/3 دنیا کو انہوں نے تباہ کیا ہے اس کو دیکھ لیں آپ کہ اس کے کیا نتائج نکلے ہیں. خود ان ممالک میں اتنا فرق ہے کہ زمین آسمان کا لوگوں کے بیچ میں. خود نیو یارک میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پیسے جلا جلا کر آگ کی گرمائش حاصل کرتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہے جو ریڈیو پر سوتے اور وہی جیتے مرتے ہیں. تو ان لوگوں کی خوبیاں اگر دیکھنی ہے تو دوسری طرف بھی دیکھ لیں کہ کہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں. تو یہ بڑا ایشو بنایا گیا کہ اس میں ظلم کا عنصر نہیں ہے. تو یہ دونوں باتیں غلط تھیں کیونکہ زمانے نبوت میں باقاعدہ قریش ایک تاجر قوم تھی، ان کا تو ذریعہ معاش تجارت تھی. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ نے جو بطور نعام ان کے لیے چیز ذکر کی ہے تو وہ یہ تجارتی اسفار ہی ہے جو وہ سردی میں بھی کرتے تھے گرمی میں بھی کرتے تھے. ان تجارتی اسفار میں کچھ لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے تو کچھ لوگ ان کو سرمایہ فراہم کرتے تھے اور اس میں بڑے بڑے سرمایے بھی ہوتے تھے. آج کے حساب سے اگر لے رہے تو اربوں روپے کے سرمایے بھی تھے. تو تجارتی سود اس زمانے میں تھا. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب حضور نے یہ اعلان فرمایا کہ وہ اول ربا اضعه ربا العباس ابن عبد المطلب، تو حضرت عباس کی تو شان یہ تھی کہ وہ تو اتنے غریب نواز اور رفادہ اور سقایا والے آدمی تھے کہ وہ تو غریبوں کی مدد کے لیے مشہور تھے. تو کیا ان سے کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ وہ کسی بیوہ یا یتیم کو اس نے پیسے دیے ہوں گے اور اس کو تنگ کر رہا ہوگا اور اس کا خون چوس رہا ہوگا اور اس سے سود لے رہا ہوگا اتنے عالی مروت والے آدمی سے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اس کا جو ربا تھا وہ یقیناً کاروباری اور تجارتی سود ہی تھا، اس کو حضور نے سب سے پہلے لغو قرار دیا. تو یہ بات ہی غلط ہے کہ تجارتی سود کا رواج نہیں تھا، اور یہ دوسری بات اس سے بھی زیادہ غلط ہے کہ اس میں ظلم کا پہلو نہیں پایا جاتا. صرفی جو سود ہے اس کا ظلم تو ہر ایک کو نظر آتا ہے کہ ایک غریب بیمار آدمی کو پیسے دیے ہیں اور اس سے پھر زیادہ پیسے لیے جا رہے ہیں. لیکن سرمایہ کار کا جو سود ہے وہ اس سے زیادہ ظلم کا عمل ہے. وہ تو ایک فرد کے ساتھ معاملہ تھا، یہ پورے معاشرے کے ساتھ معاملہ ہے. اور یہ پورے سودی سسٹم کو جو سرکل گھومتا ہے نا اس کو آپ سمجھیں گے تو یہ بات آپ کو بالکل واضح ہو جائے گی. مثلاً ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک سرمایہ کار ہے جس نے ایک فیکٹری لگانی ہے 1 کروڑ روپے کی. اس 1 کروڑ میں 10 لاکھ اس کے اپنے ہیں اور 90 لاکھ اس نے بینک سے وصول کیے. بینک سے جو وصول کیا تو اس پر 10% اس کو سود بھی دینا پڑا. تو 90 لاکھ کا 10% کتنا بنتا ہے؟ 9 لاکھ. تو 9 لاکھ روپے اس کو سود دینا پڑا جو اس نے معاشرے کو منتقل کیا. اور یہ اس 90 لاکھ جو معاشرے کی دولت تھی اس کا ثمر آتا جو 9 لاکھ کی شکل میں اس نے معاشرے کو دیا. باقی اس 90 لاکھ اور اپنے 10 لاکھ سے جو منافع کمایا ہے وہ اس کا اپنا ہے. اب یہ جو سود اس نے معاشرے کو دیا ہے تو یہ ایسے نہیں دیا بلکہ اس کو اس چیز کی کاسٹ میں شامل کیا ہے کہ اس 90 لاکھ پر 9 لاکھ مجھے سود دینا پڑا ہے، لہٰذا اس سود کو میں کاسٹ کا حصہ بناؤں گا
اور وہ کاسٹ کی چیز قیمت کا حصہ بن کر پھر وہ معاشرے سے اس طرف سے وصول کی جا رہی ہے۔ تو 9 لاکھ جو معاشرے کو دیے تھے وہ دوسرے ہاتھ سے اس نے لے لیے معاشرے سے، اور اس 90 لاکھ کا جو اضافی منافع تھا وہ تو پہلے لے چکا ہے۔ تو ایک پیرے میں اس نے یہ کیا، اب دوسرے پیرے میں اس سے بڑا قرضہ لے گا تو بڑا سرکل گھمائے گا، تیسرے پیرے میں اس سے بڑا گھمائے گا۔ اب یہ تو ایک فرد ہے، جب 2 فرد گھمائیں گے تو یوں ہوں گے، 1000 ہوں گے تو یوں ہوگا، 1 لاکھ لوگ لیں گے تو یوں ہوں گے، 1 کروڑ لوگ لیں گے تو یوں ہوں گے۔ تو 1 کروڑ لوگ اگر قرضہ لیں گے تو سارا نفع ان 1 کروڑ کے پاس آئے گا، اور سارا نقصان جو ہے نا وہ معاشرے کے پیچھے جائے گا، اور اسی سے وہ صورتحال سامنے آئے گی کہ غریب غریب تر ہوتا جائے گا اور امیر امیر تر ہوتا جائے گا، اور اس کو نفع کے نام پر جو دیا جا رہا ہے وہ دوسری طرف قیمت کی مد میں اس سے وصول کیا جائے گا۔ تو معاشرے میں ظلم کا یہ پہلو اتنا وسیع ہو جائے گا کہ ہر فرد تک اس کے اثرات پہنچیں گے۔ یہ بات ہی غلط تھی کہ اس میں ظلم کا پہلو نہیں ہے، بلکہ دونوں چیزیں اس میں تھی، لہٰذا یہ ظلم پر بھی مشتمل ہے اور قرآن کا مصداق بھی ہے، لہٰذا یہ بھی قطعی حرام سود میں شامل ہے۔ اور جیسے کہ یہ بات آئی کہ حکومت کے جو زیر کنٹرول بانڈ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہے اس کے منافع بھی سود میں آتا ہے، کیونکہ آج کل یہ بھی ایک قابل بحث مسئلہ ہے کہ پرائز بانڈ پہ جو سود دیا جاتا ہے تو یہ واقعی سود ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی ایک ڈبیٹ موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام جب پرائز ہے تو یہ انعام ہی ہے، تو اس میں سود کی بات کہاں سے آ گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی سودی معاملہ ہی ہے، اس لیے کہ جب یہ بات طے ہے کہ پرائز دیا جائے گا ضرور، ان لوگوں کو اتنی رقم اضافی دی جائے گی اور اس حد تک ان کا قانونی حق ہے کہ عدالت کے ذریعے بھی اس کو حاصل کر سکیں گے، تو اتنا التزام جب ہو گیا تو یہی سے یہ سود بن گیا۔ پھر یہ رقم ایک فرد کو جائے، سب میں بانٹی جائے، یا قرآن اندازی کے ذریعے سے کسی ایک کو دی جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سود لاگو ہونے کے بعد کے نتائج ہے جس سے حاصل حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ پرائز بانڈ کی جو پرائسنگ کی جاتی ہے پرائز کی، وہ ہر رقم پر ایک معمولی سا سود لگایا جاتا ہے، لیکن وہ سود اتنا معمولی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اپیلنگ نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے کوئی اقدام کرے قرض دینے کا۔ تو پھر اس کے لیے یہ پالیسی اختیار کی جاتی ہے کہ سب کے سود کو جمع کر کے ہم کسی ایک یا چند افراد کو دیں، اور دکھا یہ دے کہ ان کو ایک اضافی انعام مل گیا، جبکہ وہ کوئی اضافی انعام نہیں ہے، بلکہ کئی سودوں کو جمع کر کے قمار کے ذریعے سے اس کو تقسیم کر لیا گیا۔ تو پرائز بانڈ پر بھی سود کی یہ تعریف صادق ہے کہ قرض پر مشروط اضافہ ہے، کیونکہ جو رقم دی گئی ہے وہ قرض ہے، اور اس پر اضافہ دینے کا بھی اعلان ہے، اور وہ اعلان لازم ہے، اس کو عدالت کی روح سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ الگ بات ہے کہ اس سود کو قمار کے ذریعے سے پھر تقسیم کیا جاتا ہے، جس کو پرائز کا نام دیا جاتا ہے۔ اب آگے 1-2 اہم ابحاث کی طرف آج ہم اشارہ کریں گے، باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں باتیں کریں گے۔ ایک بات یہ ہے کہ سود کے جواز کے لیے چونکہ سود خوروں کی بڑی لت لگی ہوئی ہے نا اس چیز کی، تو وہ ہر طرف سے کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف سے دلیل کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو قرآن کے پیچھے آتا ہی نہیں ہے، جیسے کہ ابھی میں نے بات کی، یہ لوگ ایک دوسری طرف سے بھی سود کے جواز کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سود جو ہے نا یہ افراط زر کا مداوع ہے، یعنی افراط زر کی وجہ سے پیسے کی ویلیو میں جو کمی آتی ہے تو سود اس کی تلافی ہے، اس کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ سے 1 سال پہلے میں نے 1000 روپے لیے تھے اور آج میں آپ کو دے رہا ہوں، تو اس 1000 کی ویلیو وہ نہیں ہے جو 1 سال پہلے تھی، لہٰذا میرا حق بنتا ہے کہ میں کچھ اضافی رقم آپ سے لوں، تاکہ مجھے اپنی جو ویلیو ہوتی ہے ویلیو مل جائے۔ ویلیو الگ چیز ہے اور نمبر شمار اور رقم الگ چیز ہے۔ تو پیسے اگرچہ میں آپ سے 1200 لے رہا ہوں، لیکن ویلیو اس کی وہی ہے جو 1000 کی ہے۔ یہ سود کے جواز کے لیے ایک بہت بڑے دلیل کے طور پر بات پیش کی جاتی ہے۔
تو اس میں بھی کئی سقم ہے، جیسے کہ آگے دوسرے دلائل پر بھی آگے ہم بات کریں گے۔ تو اس میں بنیادی سقم ایک تو اصل فارمولے سے ہے کہ افراط زر کا جو فارمولہ نکلتا ہے وہ باسکٹ آف منی کا جو فارمولہ ہے کہ جس کو قائمۃ الاسعار کہا جاتا ہے، کہ چیزوں کے مجموعے کو ملا کر اس سے قیمتیں اس کے نکال کر اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بھائی افراط زر ہوا یا تفریط زر ہوا۔ اس میں چند چیزوں کو، اس باسکٹ کے چند چیزوں کو لے کر اس کو پورے نظام معیشت پر لاگو کیا جاتا ہے۔ وہ کوئی منطقی استقصاء اور استقراء نہیں ہوتا کہ ایک ایک چیز کی باقاعدہ ویلیو لگا کر اس سے قیمتوں کا فرق نکالا جائے، بلکہ چند اہم ترین چیزیں ایسے رینڈملی لے کر اس کو معیار بنایا جاتا ہے، اور وہ جو چیزیں لی گئی ہے اس کو جو معیار بنایا گیا ہے، اس کی جو قیمتیں لی گئی ہے وہ بھی ہر علاقے کے لحاظ سے ضروری نہیں کہ وہی ہو۔ ان ایک چیز کو اگر صوبہ سندھ میں معیار بنایا گیا ہے تو ضروری نہیں کہ پنجاب میں بھی اس معیار کا وہی نتیجہ نکلتا یا کشمیر میں وہی نتیجہ نکلتا۔ تو اس کے اصل فارمولے میں بھی کافی ظنون اور شکوک موجود ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، کوئی فکس یقینی فارمولہ نہیں ہے جس پہ ہم واقعی حقوق کا فیصلہ کریں کہ اس کا حق اس طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ مزید اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ افراط زر اگر ہوتا ہے، افراط زر اور تفریط زر تو سمجھتے ہیں نا، افراط زر یہ ہے کہ پیسے ظاہری مقدار میں بڑھ جائے لیکن اس کی مالیت کم ہے، اور تفریط زر اس کا عکس ہے۔ آپ اس کو آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ افراط زر یہ ہے کہ توڑے چیزوں کے پیچھے زیادہ پیسے لگے ہوئے ہیں، اور تفریطی زر یہ ہے کہ زیادہ چیزوں کے پیچھے توڑے پیسے لگے ہوئے ہوں۔ تو یہ دونوں معیشت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو ریگولائز کر کے اس کو متوسط اور درجہ اعتدال میں رکھے، تب ایک صحت مند معیشت چلتی ہے۔ تو اگر آپ افراط زر کو عذر بناتے ہیں تو زید نے اگر عامر سے قرضہ لیا ہے 1000 کا، تو اس افراط زر کا سبب کوئی عامر زید تو نہیں بنا جو قرض لینے والا ہے۔ افراط زر تو معاشرے کے ایک عمومی رجحان ہے جس میں کئی عوامل ہیں، جس میں اشیاء کی قلت ہے، جس میں اجرتوں کا اضافہ ہے، جس میں ناقص معاشی پالیسیاں ہیں، جس میں اور بھی بہت ساری 8-10 خراب چیزیں مل کر ہی افراط زر پر منتج ہوتی ہے۔ تو ان 8-10 چیزوں میں تو زید کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اس افراط زر سے جیسے کہ عامر جو قرض دینے والا ہے وہ متاثر ہوا ہے، تو زید بھی تو اس سے متاثر ہوا ہے نا۔ تو ایک ناکردہ جرم کی سزا آپ زید کے اوپر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک عمومی ابتلا اور مصیبت کی صورت ہے جس سے زید بھی متاثر ہوا اپنے حساب سے، تو عمر بھی متاثر ہوا، اور دونوں پر برابر اس کا اثر پڑ گیا۔ اس کا سارا بوجھ آپ لے کر قرض لینے والے پر ہی کیوں ڈالتے ہیں، جبکہ اس کا کوئی ڈائریکٹ عمل دخل اس چیز میں ہے نہیں۔ تو آدمی کو تو اس جرم کی سزا ملتی ہے نا جو اس نے کیا ہو۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا نہیں ہے تو اس کی سزا تو اس کو نہیں ملنی چاہیے، اور اگر کوئی عام نقصان کا سبب ہے تو پورے معاشرے کو اس کے اثرات ملیں گے، تو اس میں قرض دینے والے کو ملے گا، قرض لینے والے کو ملے گا۔ تو یہ بات ہی غلط ہے، سمجھ لیں۔ مزید اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ اگر آپ افراط زر کو ذریعہ بنائے، فارمولہ بنائے، تو پھر اگر تفریط زر ہو گیا کہیں خوش قسمتی سے کہ پاکستان نے اچھا کردار ادا کیا مصالحتی، اور اچانک پاکستان کے پیسے کی ویلیو بڑھ گئی، اور جو پہلے مہینے 1000 کس نے لیے تھے تو آج جو ہے نا وہ 800 1000 کے برابر ہے۔ تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا سودی نظام میں، ان کے فارمولے میں بھی یہ بات شامل نہیں ہے کہ کبھی کم بھی پیسے دیے جائے اصل قرض سے۔ تو اگر افراط زر ممکن ہے تو تفریط زر بھی تو ممکن ہے نا۔ آپ نے فارمولے میں اس کا حصہ ڈالا کیوں نہیں؟ جب حصہ ڈالا نہیں ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آپ کا ایک بہانہ ہے۔
اور آپ خواہ مخواہ کے جسٹیفیکیشن کی کوشش کر رہے ہیں، غیر معقول چیز کو، غیر منصفانہ چیز کو ایک منصفانہ انداز میں پیش کرنے کا شکل آپ اس کو دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کا مراد نہیں ہے۔ تو 3 اس میں خامیاں ہوئی ہیں۔ اس کا بنیادی فارمولہ بھی قطعی اور یقینی چیزوں پر مشتمل نہیں ہے۔ پھر یہ کہ افراط ضرب کے ابتلا دونوں کے لیے عام ہے، اس کا بوجھ ایک پر کیوں ڈالا جاتا ہے۔ تیسرا ہے کہ افراط ضرب کے ساتھ تفریطی ضرب کا بھی کوئی پورشن ہونا چاہیے نا، اس کا تو سودی نظام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، سمجھ رہے جناب۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو قدیم قرضے ہیں لوگوں کے، جو 15-20 سال پہلے کے ہیں، تو اس میں اس سودی ذہنیت سے قطع نظر ایک جینون پرابلم بہرحال پایا جاتا ہے کہ اگر کسی نے 1980 میں کسی سے 1 لاکھ روپے لیے ہیں اور آج اس کو 1 لاکھ دے گا تو گویا کہ اس کو کچھ بھی نہیں دے رہا، کیونکہ اس وقت 1 لاکھ کی آج کی 1 کروڑ کے برابر ویلیو ہوتی، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں۔ تو ایسی جو بالکل بھیانک قسم کی صورتیں ہیں جس میں فرق بالکل واضح ہے، تو اس مسئلے کو الگ سے سوچنا چاہیے نہیں چاہیے، تو یہ ایک الگ قابل غور مسئلہ ہے۔ اور اگر ہم اصول کو دیکھیں تو موضوع فقہیہ اور سب میں یہ اصول تمام فقہاء اربعہ کا ہے کہ امام المسلمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو نقد ہے، جو زر ہے، اس کی قدر کو مستحکم رکھے، اس میں غیر معمولی اونچ نیچ نہ آنے دیں۔ یہ باقاعدہ امام اور حاکم المسلمین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تو وہ کہ یہ مقاصد شریعت میں شامل ہے کہ زر کی ویلیو برقرار رہے، اور اگر اس میں بہت زیادہ کمی بیشی ہے اس کا کوئی علاج بھی کیا جائے۔ تو اس حوالے سے بات تو ہو رہی ہے، فقہی جو مجامع ہے اس میں ہم نے اپنے طور پر اس پر جو غور کیا ہے تو ہم ایک نتیجے تک تو پہنچ گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر افراط ضرب کی وجہ سے ویلیو میں اتنی کمی آئی ہے، اس سے پہلے مطلب یہ بات سمجھے کہ 3 ممکنہ صورتیں ہیں نا، ویسے تو ویریشن کی ہزاروں صورتیں آپ نکال سکتے، لیکن جو بڑی بڑی صورتیں ہیں نا، اس میں بڑے بڑے جمپ لگتے ہیں، تو آپ 3 صورتیں بنا سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ 33% ویلیو میں کمی آ جائے، جس کو شریعت نے الثلث کثیر کہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 50% ویلیو میں کمی آ جائے، جس کا معتد بھی ہونا بالکل واضح بات ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس طرف سے کہ 33% ویلیو رہ جائے، بس باقی کتنے فیصد بنتے باقی؟ 66.66 ویلیو اس سے نکل جائے اور صرف 33% ویلیو رہ جائے۔ تو چوتھی صورت پھر اس سے بڑھ کر ہے کہ 33% ویلیو بھی نہ رہے، یعنی 66.66% سے بھی زیادہ ویلیو گر جائے اور 1/3 ویلیو بھی نہ رہے چیز کی۔ تو اس حوالے سے ہماری رائے یہ ہے کہ ایسی صورت میں اس کو ہم ملحق بالکساد کریں گے، یعنی ایسا سمجھیں گے گویا کہ یہ پیسہ منسوخ ہی ہو گیا، اس کی مالیت منسوخ ہو گئی، کاسد بن گئی، اور کساد کے جو احکام ہیں تو وہ اس پہ لاگو ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ متبادل جنس سے ادائیگی کی جائے۔ اگر آپ کو میں نے 1 لاکھ روپے دیے تھے اور وہ 1 لاکھ منسوخ ہو گئے، وہ نوٹ آپ نہیں چلتے، تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ 1 لاکھ مالیت کی سونا، چاندی یا ڈالر یا جو بھی چیز ہے دوسری جنس میں سے وہ میں آپ کو دے دوں۔ تو اگر کرنسی کی گراوٹ اتنی زیادہ ہے کہ 33% بھی نہیں رہا بلکہ اس سے بھی کم رہ گیا، تو پھر آپ متبادل کی ادائیگی کا حکم دے سکتے ہیں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر 1 لاکھ کی جو اس وقت قیمت بنتی تھی سونے میں مثلا، وہ ہم دینے کی بات کریں، کیونکہ یہ آخری صورت بچتی ہے نا، مطلب کمی کی، اور اس سے بڑھ کر تو واضح کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس صورت میں تو کم از کم ہم نے یہ طے کر لیا ہے، لیکن اس سے نیچے کی جو صورتیں ہیں
کہ 50% کمی ہو 30% ہو، اس پر ابھی تک کوئی رائے قائم ہوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک اصولی بات یہ ہے، اصولی بات کہ اگر واقعی صرف افراط زر کی حد تک ہی اضافہ ہو اور اس کے پیچھے دقیق حساب کتاب ہو اور کوئی ظن اور تخمین اور اندازے نہ ہو، ان کے باقاعدہ فارمولے ہو، یقینی اندازوں پر اور یقینی معلومات پر مبنی ہو، اور صرف افراط زر کی حد تک اضافے دینے کے کہا جائے تو اس کو سود بہرحال نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ سود یہ ہے کہ آپ اضافی رقم دیں، اور یہ اضافی ہے نہیں اس طرح سے، کیونکہ اضافہ صرف مقدار سے نہیں ہوتا بلکہ مالیت سے ہوتا ہے۔ تو اگر اس کی برابر مالیت ہو تو آپ پھر کر سکتے ہیں، لیکن ایسا فارمولہ ایجاد ہونا یہ بذات خود ایک مسئلہ ہے۔ اور دوسری طرف جو تھوڑی بہت اونچ نیچ ہے نا، تو اس کے قرض میں ویسے ہی گنجائش رکھی گئی، اور یہ جو شریعت کا ضابطہ ہے کہ القروض تقضی بامثالھا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا مثل اور قریب مثل سمجھا جائے تو ہوگی۔ مثلا آپ سے اگر میں نے گندم لیا ہے 1 مہینہ پہلے جو 100 روپے کلو تھا، اور آج گندم 150 روپے کلو ہے، تو آپ گندم میں تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ مجھے 1.5 کلو دیں، اس لیے کہ اس وقت 100 روپے کلو تھا 150۔ تو اسی طرح پیسے کا بھی یہ اصول ہے۔ لیکن جہاں بہت غیر معمولی اونچ نیچ ہو جائے، جیسے کہ میں نے 1/3 سے کم والی مثال دے دی، تو اس میں پھر آپ جو ہے نا یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ اور جو غلا اور رقص میں امام یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے، اس کا شامیہ میں تفصیل سے ذکر آپ کے سامنے آیا ہے، تو اس قول کو آپ لے سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس کے سد باب کے لیے اگر حکومت کچھ اقدامات کرے تو علماء کو اس پہ فوراً نہیں کہنا چاہیے کہ سود کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کی حقیقت پر جانا چاہیے کہ کس حد تک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ جہاں ملحق بالکساد کی صورت ہو تو اس میں پھر ادا بالمثل کا حکم دیا جائے کہ دوسرے جنس میں سے اتنی مالیت کی ادائیگی کریں۔ تو اس سے افراط زر کا جو ایک جینوئن مشکل ہے نا، اس کا کسی درجے میں حل نکل آئے گا۔ تو آج کی گفتگو انشاءاللہ اتنی کافی ہے، تو باقی کسی اور کلاس میں کریں گے۔